السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، اور دوسری بات یہ کہ کافی دنوں بعد فائنلی میں نے آج اندھیرا اجالا ڈالنے کا سوچ لیا ہے، تو ابھی بس چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دینا، اور ایپیسوڈ بھی نا اچھی خاصی میرے خیال سے لمبی ہونے والی ہے، تو اس کو دیکھنا اور لائک کرنا نہیں بھولنا۔ تو میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس وقت عثمان اپنے گھر پر موجود تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا پیزا انجوائے کر رہا تھا۔ تبھی اچانک عثمان کے اسمارٹ واچ پر کال آئی، جو اس کے آفس سے تھی۔ اس نے کال پک کی۔ دوسری طرف سے کوئی لڑکی بول رہی تھی، سر کل سامان ڈیلیور کرنا ہے، آپ کے سگنیچر چاہیے اس پر، تو کیا آپ ابھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں آ سکتا، تم صبح آفس میں لے آنا وہ پیپر، میں سائن کر دوں گا ان پر۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر وہ اپنے بیڈ پر دھڑام سے لیٹا۔ صبح کے کام کی وجہ سے اس کو اتنی تھکاوٹ تھی کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب وہ سو کے اٹھی، پھر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو سر کے بال گیلے کمر کے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ وہ سفید شرٹ اور بلو پینٹ میں تھی۔ پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، ہیئر ڈرائی اٹھا کر اپنے بال سکھانے لگی، پھر بالوں میں برش کیا۔ اس کے بال کالی گھٹاؤں جیسے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی، پھر اپنے سن گلاسز اٹھا کر اس نے اپنی گرے آنکھوں پر لگایا، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا گچی کا سفید رنگ کا ہینڈ بیگ اٹھایا اور پھر کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر اس کا سرونٹ ٹرے میں مینگو جوس کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی، جہاں اس کے شیف نے کئی طرح کی ڈشز تیار کر کے اس کے لیے رکھی تھیں۔ اس نے وہ سب ہی ہلکی پھلکی کھائیں اور پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کو پارلر کی طرف لے گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پارلر کے پاس موجود تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتری، تبھی اس کی نظر سامنے ریسٹورنٹ پر پڑی، جو اب اچھے طریقے سے اوپن ہو چکا تھا۔ شیزو نے ایک پل کے لیے اس ریسٹورنٹ کے خڑوس آنر کے بارے میں سوچا اور پھر وہ اپنے پارلر کے اندر چلی گئی۔ وو جن اپنے اپارٹمنٹ میں سے باہر نکل رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میں سے نکلنے کے بعد وہ اپنی اسپورٹس کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب گاڑی ریسٹورنٹ کے راستے پر رواں دواں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورنٹ کے باہر اپنی گاڑی پارکنگ میں لگانے لگا جب اس نے دیکھا سامنے پہلے سے کسی کی گاڑی پارکنگ میں لگی تھی، جبکہ وہ جگہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ اس کی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ کس کا کام ہے، وہ اس گاڑی کو بھی جانتا تھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور شیزو کے پارلر کے باہر جا کر اس نے اونچی آواز میں شیزو کا نام لیا۔ مس شیزو۔ وہ کسی لڑکے کی آواز سنتی ہوئی پارلر سے باہر نکلی۔ کیا صبح صبح آپ کو میری اتنی یاد آ رہی ہے جو میرا نام لیتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں آپ؟ شیزو ایک ادا سے کہتی ہوئی پارلر سے باہر نکلی۔ اس کی خود کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ آپ نے اپنی گاڑی میری پارکنگ میں کھڑی کی ہے، یہ میری گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے، وہ کڑک لہجے میں بولا تھا۔ جب شیزو طنزیہ بولی، مجھے یہ جگہ پسند آئی تھی، اسی لیے میں نے اپنی گاڑی یہاں پر پارک کر دی، وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو میرا ریسٹورنٹ پسند آ گیا تو آپ میرا ریسٹورنٹ خرید لیں گی، اور اگر کل کو آپ کو اس ریسٹورنٹ کا آنر پسند آ گیا تو آپ آنر کو بھی خرید لیں گی؟ ایک تو پہلے ہی میں گھر سے کھانا کھائے بغیر باہر آیا ہوں اور اوپر سے آپ میرا دماغ کھائے جا رہی ہیں۔ تب ہی شیزو ہنستے ہوئے بولی، تو کیا میں آپ کو کھانا خرید دوں مسٹر جن؟ نہیں، آپ رہنے دیں، میں اپنے ریسٹورنٹ کا مالک ہوں اور میں اپنے لیے کھانا تو بنا کر کم سے کم کھا ہی سکتا ہوں۔
اس کا مطلب مسٹر جن آپ شیف بھی ہیں ریسٹورنٹ کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جن خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ تو اس کا مطلب مسٹر جن آپ کھانا بھی اپنی طرح سڑا ہوا بناتے ہیں؟ وہ یہ بول کر شیزو مسکرانے لگی۔ تب ہی وہ جن اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا آپ میرے ہاتھ کا کھانا کھانا پسند کریں گی؟ کھانے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے گا کہ میرا کھانا آپ کی طرح تیکھا ہے یا میری طرح لذیذ۔ ہاں کیوں نہیں، چیک کرتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ ریسٹورنٹ کھول کر بیٹھے ہیں۔ تب ہی شیزو اس کے ریسٹورنٹ کی طرف جانے لگی جب جن پیچھے سے بولا، اپنی گاڑی تو پارکنگ میں سے ہٹا لیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں آپ کا، پھر بعد میں ہٹا لوں گی۔ وہ ایک ادا سے بولتی ہوئی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ جن پیچھے سے ہلکا سا مسکرایا اور پھر دل میں سوچا، یہ وہی لڑکی ہے جو کل میرے سامنے میری آواز سے کانپ رہی تھی، اور آج اس کی زبان کتنی تیز چل رہی ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو اسے دوبارہ یہاں پر نظر نہیں آنا۔ بو جن نے فش بنا کر شیزو کے آگے لا کر رکھی اور شیزو ہنستے ہوئے فش کھانے لگی اور پھر بولی، تم کھانا بھی اپنی طرح تیکھا اور گرم بناتے ہو۔ مجھے پتہ نہیں تھا تمہارے جیسی تیکھے مزاج کی لڑکی میرے ہاتھ کا تیکھا کھانا برداشت نہیں کر سکتی۔ تب ہی شیزو کا فون بجا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ جن وہ اپنا فون اٹھاتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ یہ دیکھتے ہی جن سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اسی لیے وہ بھی شیزو کے پیچھے اس کی بات سننے کے لیے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ انڈر ورلڈ کی ملکہ تھی۔ شیزو نے ریسٹورنٹ کے باہر جاتے ہی کال پک کی۔ دوسری طرف سے ایک آدمی بول رہا تھا، میم ساحل کنگ کے آدمیوں کے ساتھ کسی پر حملہ کرنے گیا ہے اور خود پھنس گیا ہے۔ شیزو حیران ہوتے ہوئے بولی، کیا ساحل اور کنگ کی گینگ حملہ کرنے گئی ہے؟ کہاں پر؟ میم مجھے تو زیادہ اس گینگ کے بارے میں نہیں پتہ چلا، لیکن بس نام پتہ چلا ہے، روز پیٹل۔ اچھا روز پیٹل، ٹھیک ہے، تم لوگ وہاں پر پہنچو، ایڈریس سینڈ کرتی ہوں کچھ دیر میں بھی آتی ہوں۔ اس بار کنگ کو میں اپنے احسان کے نیچے دباؤں گی۔ اور شیزو اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جا چکی تھی جب پیچھے سے جن ہلکی آواز میں مسکراتا ہوا بولا تھا، تو مس ملکہ میرے پر احسان کرنا چاہتی ہیں؟ کنگ پر احسان کرنا چاہتی ہیں؟ وہ کندھے اچکاتا ہوا اپنے ریسٹورنٹ میں واپس چلا گیا اور اپنی فش انجوائے کرنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا اور ساحل کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا اور کمپنی کے معاملے میں کچھ بات کر رہا تھا۔ تبھی اس کی مینیجر اس کے کیبن میں داخل ہوئی تھی اور ہڑبڑا کر بولی، سر جو سامان ڈیلیور ہونے کے لیے گیا تھا، راستے میں اس پر حملہ ہو گیا ہے، ہمارے سامان اور لوگوں کو کچھ گنڈے اٹھا کر لے گئے ہیں، اور آس پاس کے لوگ بتا رہے تھے کہ وہ گینگ روز پیٹل کا تھا۔ یہ سنتے ہی عثمان پریشان ہو گیا کہ اس کی ڈیل کا کیا ہوگا، اور سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا جب ساحل بولا، تم پریشان نہ ہو عثمان، میرا ایک اچھا دوست پولیس آفیسر ہے، میں پولیس اسٹیشن میں کمپلین کروا کر آتا ہوں، وہ جلدی سامان ڈھونڈ دے گا۔ ساحل یہ کہتا اٹھا اور آفس سے باہر نکل گیا، مگر عثمان پھر بھی پریشان تھا کیونکہ وہ ایک بزنس مین تھا اور وہ ان جھمیلوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ساحل نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کنگ کے گینگ کے ممبر کو کال ملائی، بوائز الرٹ، روز پیٹل کے اڈے پر پہنچو، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ساحل اپنے گھر میں موجود تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں گیا فریش ہونے کے لیے، واش روم میں گیا، باہر آیا تو وہ ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ اس نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار سے گن نکالی اور پھر جا کر اپنی اسپورٹس کار میں بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ روز پیٹل کے اڈے میں موجود تھا، جہاں پہلے سے ساحل کے آدمی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ساحل اپنی گاڑی سے اترا اور اپنے گینگ کو اس نے ساری بات بتائی۔ سب گینگ ممبر نے ساحل کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور اندر چلے گئے، جہاں پر اندر عثمان کی کمپنی کے آدمیوں کو بری طرح سے مارا جا رہا تھا۔ جب ساحل ٹشن سے اندر جاتے ہوئے بولا، اوئے سنکی لوگ، تم لوگوں کا باپ آیا ہے، بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ ادھر دیکھو ذرا۔ یہ بولتے ہی ساحل نے
اپنی پینٹ کی جیب سے گن نکالی اور 2 لوگوں کو اسی ٹائم شوٹ کر دیا۔ ہنستے ہنستے ساحل نے ان کے اوپر کے رستے لگا دیے تھے۔ تبھی روز پیٹل گینگ کا لیڈر اٹھا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھا، جبکہ ساحل بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اپنی گن اس کے سر پر تان لی، جبکہ سامنے والے نے بھی اپنی گن ساحل کے سر پر تانی ہوئی تھی۔ تبھی ساحل برق رفتاری سے نیچے جھکا اور سامنے والے کی ٹانگ میں گولی ماری۔ درد کی وجہ سے روز پیٹل کے لیڈر کی گن کا ٹریگر دبا اور گولی ساحل کے آدمی کے کندھے پر لگی۔ تبھی ساحل غصے سے اٹھا اور سامنے والے کا گریبان پکڑتے ہوئے دہاڑتے ہوئے بولا، کنگ سانگ۔ ساحل اس کی ٹانگ میں پہلے ہی گولی مار چکا تھا اور پھر کنگ کے کندھے پر اپنی بندوق تانتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے 2 اور آدمیوں کو ساحل نے پھڑکا ڈالا تھا۔ ساحل کم سانگ کو آسانی سے نہیں مارنا چاہتا تھا، وہ اس کو تڑپانا چاہتا تھا، وہ اس کو درد کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ کم سانگ اپنی اوقات نہ بھولا کرو۔ کیا تم نہیں جانتے تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس سے پنگا لے رہے ہو اور میں کس کے لیے کام کرتا ہوں؟ لیکن تم کیوں ہم سے پنگا لے رہے ہو؟ کم سانگ چیختے ہوئے بولا تھا، میں تو UK امپورٹ ایکسپورٹ کا سامان اور اس کے لوگوں کو لے کر آیا تھا، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور تبھی ساحل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کم سانگ کا گریبان ایک بار پھر پکڑتے ہوئے بولا، جس کا سامان تم لے کر آئے ہو اور جس کے آدمیوں کو تم بری طرح سے مار رہے ہو وہ میرا دوست ہے۔ تبھی ساحل نے اس کا گریبان چھوڑا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، تمہارے آدمیوں کے اندر سے کیچپ نکل رہا ہے، چپس کھاتے ہوئے بات کر لیں ہم۔ اتنے میں روز پیٹل کی گینگ کا آدمی عثمان کی کمپنی کے لوگوں پر گن تان کر کھڑا ہو چکا تھا اور بولا، اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو اور میرے باس سے دور ہو کر کھڑے ہو، ورنہ جن کو تم بچانے آئے ہو ان کو میں جان سے مار دوں گا۔ یہ بولتے ہی اس نے عثمان کی کمپنی کے ایک آدمی کی لات پر گولی ماری، شاید وہ کم سانگ کا لیفٹ ہینڈ تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں ساحل، میرے باس سے دور ہو جاؤ۔ یہ دیکھ کر ساحل پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے عثمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی کمپنی کے لوگوں کو اور سامان کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے گا۔ تبھی ساحل نے اپنی گن نیچے رکھ دی اور ساحل کو دیکھتے ہوئے اس کی گینگ کے لوگوں نے بھی اپنے ہتھیار نیچے زمین پر رکھ دیے اور 2 قدم پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، جب کم سانگ اپنی کرسی پر بیٹھا ہنسنے لگا، ساحل بس اتنی ہی اکڑ تھی تمہارے میں، بس اتنا ہی دم تھا، جس کنگ کے نام پر تم اتنا اچھلتے ہو وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، تمہیں ہم سے کون بچائے گا؟ یہ بولتے ہی کم سانگ نے ساحل کے ایک آدمی کو شوٹ کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ساحل اور اس کے آدمیوں کو باندھ ڈالو۔ اب وہ سب کرسیوں کے ساتھ بندھے پڑے تھے، جب کم سانگ نے اپنے رائٹ ہینڈ کو کہا، ساحل کو اتنا مارو کہ کنگ بھی ایک بار اس کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ اور اس کے رائٹ ہینڈ نے ساحل کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ کم سانگ کا رائٹ ہینڈ ساحل کو ڈنڈے سے بری طرح سے مار رہا تھا اور وہ ڈنڈا شدت سے ساحل کے سر پر لگا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ تبھی ساحل درد کی حالت میں ہنستے ہوئے بولا، کیا تم نہیں جانتے کم سانگ کہ تم کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر کنگ نام کی تباہی یہاں پر آ گئی تو تم لوگ نہیں بچو گے، وہ اکیلا ہی تم سب کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کم سانگ، اس کو ہماری ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ کنگ ہے، وہ اکیلا ہی آتا ہے اور وہ جب آتا ہے نا تو اپنے ساتھ تباہی لے کر آتا ہے، یہ مت بھولو۔ اس لیے شکر مناؤ کہ کنگ ابھی یہاں پر نہیں ہے، اگر یہاں پر ہوتا تو شاید تم زندہ یہاں کھڑے نہ ہوتے۔ ساحل ابھی یہ سب بول ہی رہا تھا جب ایک زوردار ڈنڈا کم سانگ کے رائٹ ہینڈ نے ساحل کے بازو پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر کنگ کی گینگ کے ممبر بھی پریشان ہونے لگ گئے تھے، لیکن ساحل اطمینان میں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کنگ کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ساحل یہاں پر موجود ہے تو یقیناً کنگ کو اس بات کی خبر ہوگی۔
لیکن وہ ان سب سے زیادہ کنگ سے خوف زدہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کنگ ایک ایسا طوفان ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تبھی سامنے سے شیزو ایک ادا سے چلتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی گینگ کے 20 آدمی بھی تھے، جن کے ہاتھ میں اس وقت اپنے اپنے ہتھیار تھے، اور شیزو اس وقت خود اپنی گن اپنے ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہو رہی تھی، اور الگ ہی ٹشن میں وہ کم سونگ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تب ہی کم سونگ بولا، او تو اب کنگ کی گینگ کو بچانے کے لیے سائیکو لیڈی کا گینگ بھی آ گیا ہے۔ تب ہی شیزو کہکا لگاتی ہوئی بولی، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں؟ میں تو بس کنگ کو ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ یہاں ابھی تک آیا نہیں ہے۔ تب ہی ساحل ہلکا سا ہوش کی دنیا میں آیا اور بولا، میں تو آپ کو کنگ کی گرل فرینڈ مان چکا ہوں، مجھے بچا لو سسٹر ان لو۔ نائس۔ تب ہی شیزو ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، لیکن ساحل تم مجھے کوئین بلاؤ تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کنگ کے ساتھ تو کوئین اچھی لگتی ہے نا۔ تب ہی کم سونگ نے اپنے آدمیوں کو کہا، ان سب کو چاروں طرف سے گھیر لو، آج ایک نہیں 2 لوگوں کی جان لیں گے ہم۔ تب ہی شیزو نے اپنی گن اوپر ہوا کی طرف کی اور فائر کیا، اور پھر اونچی آواز میں بولی، خبردار اگر میرے قریب کوئی آیا، جان لے لوں گی میں تم سب کی۔ ایک پل کے لیے روز پیٹل کے آدمی رکے تھے، اور پھر شیزو نے روز پیٹل کے آدمی کو شوٹ کر دیا۔ تب ہی کم سونگ بولا، ساحل کے ہاتھ میں بھی جب تک گن تھی وہ بہت اچھل رہا تھا شیزا، اب تمہارے ہاتھ میں گن ہے تو تم بھی بہت اچھل رہی ہو۔ تب ہی شیزو طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی، کتنے نادان ہو تم کم سونگ۔ ساحل اس لیے نہیں اچھل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، بلکہ وہ اس لیے اچھل رہا تھا کیونکہ وہ کنگ کا آدمی ہے۔ تب ہی کنگ سونگ بولا، تم کنگ کی کیا لگتی ہو؟ اور پیچھے سے ساحل ہلکی سی آواز میں بولا، یہ میرے بھائی کی گرل فرینڈ ہے۔ اور شیزو اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ اور کم سونگ، تمہیں لگتا ہے میں اپنی گن کے دم پر یہاں پہنچی ہوں؟ شیزو نے یہ بولتے ہی اپنی گن اپنے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف پھینک دی۔ تو کم سونگ، اب تمہارا کیا کہنا ہے؟ اگر ہمت ہے تو آؤ مجھ پر حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی ایک پل کے لیے کم سونگ حیرانی سے شیزو کا چہرہ دیکھنے لگ گیا، اور تب ہی کم سونگ نے اپنی گن سے ہوا میں فائر کیا، اور کچھ بلب ٹوٹ کر نیچے گر چکے تھے، اور کچھ بلب بلبلا رہے تھے۔ تب ہی کم سونگ کے آدمیوں نے شیزو پر حملہ کر دیا۔ کم سونگ کا ایک آدمی شیزو کی طرف بڑھا، اور اس نے شیزو کو اپنے ہاتھ سے مکہ مارنا چاہا۔ جب شیزو نے اس کا ہاتھ روک کر اپنے دوسرے ہاتھ سے زوردار مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا، تب ہی دوسرا آدمی آگے بڑھا، جس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شیزو نے فوراً مروڑ ڈالا۔ اور پھر شیزو اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم یہاں پر تماشا دیکھنے آئے ہو؟ تب ہی اس کے آدمی بھی اب شیزو کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن پھر بھی شیزو اکیلی ہی کم سونگ کے آدمیوں پر بھاری تھی۔ لڑائی میں شیزو کی مہارت قابل دید تھی۔ وہ مارشل آرٹس میں بلیک بیلٹ تھی، اور پورا سیول جانتا تھا کہ وہ مافیا ورلڈ کے گینگ کی ایک واحد لیڈر تھی۔ ابھی تک کسی بھی لڑکی نے مافیا گینگ کو لیڈ نہیں کیا تھا، لیکن شیزو وہ واحد تھی جو ابھی تک اپنے گینگ کو لیڈ کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا کی ذہین بھی تھی۔ تب ہی اچانک کم سونگ نے ہوا میں فائر کیا۔ شیزو کا دھیان ایک پل کے لیے بھٹکا۔ اس نے کم سونگ کی طرف دیکھا، اور ایک پل لگا تھا کم سونگ کے رائٹ ہینڈ نے شیزو کی کن پٹی پر اپنی گن تان لی۔ بس بہت ہو گیا، اب اپنے ہتھیار نیچے رکھو اور پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہارے اس لیڈر کو جان سے مار دوں گا۔ اور تب ہی شیزو کی گینگ کے آدمیوں نے اپنی ہتھیار نیچے زمین پر رکھ دی اور پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑنے کی وجہ سے پہلے ہی تھک چکے تھے۔ تب ہی کم سونگ بولا، ان کو بھی باندھ لو ساحل کے ساتھ، اب کنگ کی گرل فرینڈ بھی یہی ہے، اب دیکھتے ہیں کنگ آئے گا یا نہیں۔ شیزو کو تو انتہا کی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ کنگ کی گرل فرینڈ کہلوائی جا رہی تھی۔ بار بار انہوں نے شیزو کو بھی ساحل کے ساتھ والی کرسی پر باندھ ڈالا، اور اس کے گینگ کے آدمیوں کو بھی۔ تب ہی کم سونگ ساحل کی طرف گیا، اور ساحل کا فون لیتے ہوئے اس نے کنگ کو کال ملائی۔ نمبر بن جا رہا تھا۔ ساحل، تم تو کہہ رہے تھے کہ کنگ کو تمہاری خبر ہوگی، تم کہاں پر ہو؟ اور اگر اسے تمہاری خبر ہے تو وہ ابھی تک یہاں پر بھی نہیں آیا، اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔
مطلب تمہارا لیڈر تمہاری پرواہ نہیں کرتا؟ ساحل ہنستے ہوئے بولا۔ کم سونگ، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمیں کنگ کی ضرورت پڑتی ہے، کنگ کو ہماری نہیں۔ اور پورا سیول جانتا ہے جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک وہ خود نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب تو صاف ہوا ساحل کہ کنگ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تبھی ساحل نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ یہ بات تو میں تم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں کم سونگ، کنگ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں جب سے کنگ کے ساتھ ہوں میں نے اس کو ہمیشہ اکیلے ہی دیکھا ہے، وہ اکیلے ہی تباہی مچاتا ہے اور اکیلا ہی مافیا ورلڈ پر راج کرتا ہے۔ کم سونگ یہ سنتے ہی اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا اور پھر ساحل کے فون سے اس نے ایک میسج کنگ کو کیا۔ دوسری طرف سے میسج دیکھ لیا گیا تھا لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس وقت وہ اپنے گھر پر موجود تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے لگا ہی تھا کچھ ایسا ہی ہوگا، مطلب اب ایک بار پھر مجھے ان سب کو بچانے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ سب سوچتے ہی جن کا دھیان شیزو کی بات پر جا پہنچا۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، مجھ پر احسان کرنے چلی تھی اور خود وہاں پر رسیوں کے ساتھ بندھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا لال رنگ کا ماسک اٹھاتے ہوئے بولا۔ آج وہ لال رنگ کے کپڑوں میں تھا، لال رنگ کے کپڑوں میں، لال رنگ کے ماسک میں اس کی آنکھیں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے سیاہ بالوں کو اپنے ماتھے پر بکھیر لیا اور اپنی کنگ کے تاج کو ایک بار پھر اس نے ڈرار سے نکال کر اپنے کالر پر لگا لیا اور ایک سفید گلاب کا پھول اپنی کوٹ کی جیب میں رکھتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ لال رنگ کے لانگ کوٹ میں تھا جس کے نیچے اس نے کالے رنگ کی پینٹ پہنی تھی۔ اپارٹمنٹ میں سے نکلنے کے بعد وہ اپنی ہیوی بائک پر بیٹھا جو کہ لال رنگ کی ہی تھی اور ان کے علاقے میں جا پہنچا۔ اندر کا ماحول کچھ اس طریقے کا تھا کہ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کنگ کی اپنی گینگ اور شیزو کی گینگ اور ساحل اور شیزو رسیوں کے ساتھ بندھے پڑے تھے اور ہال کی لائٹیں ٹمٹما رہی تھیں۔ تبھی شیزو ہلکی آواز میں بولی، ساحل کو بولی، کنگ ہمیں بچانے کے لیے یہاں پر آئے گا؟ تو ساحل بولا، میں نہیں جانتا سسٹر ان لا، اگر کنگ کا دل ہوا تو وہ ہمیں بچانے کے لیے آئے گا اور اگر دل نہ ہوا تو ہم آج یہاں پر مارے جائیں گے۔ ساحل اس وقت سنجیدہ تھا اور شیزو کنگ کے اسی روپ پہ فدا ہو رہی تھی۔ تب ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے بوٹس کی آواز آ رہی تھی اور وہ قدم اٹھاتا ہوا ان سب لوگوں کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ساحل کا دل دہل چکا تھا۔ ایک بار پھر سے کنگ کے قدموں کی آواز سن کر وہ سہم گیا تھا۔ وہ آ گیا تھا تباہی لے کر اور شیزو جس ڈر کو محسوس کر رہی تھی اس نے یہ ڈر پہلے بھی محسوس کیا ہوا تھا۔ وہاں پر سب جان چکے تھے کہ کون آ رہا تھا۔ سامنے سے آتا ہوا شخص نیلی آنکھوں کا مالک بکھرے بالوں کے ساتھ لال کوٹ میں تباہی لیے آ رہا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تشریف لا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ساحل اور شیزو کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ کم سونگ کی طرف تھا۔ کم سونگ کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ تب ہی پیچھے سے ساحل بولا، لوگ کم سونگ آ گئی تباہی، اور شیزو بھی بولی، کم سونگ تمہارے ہاتھ میں تو گن ہے، تم کیوں نہیں اچھل رہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کم سونگ کہ تم کنگ کی موجودگی سے ہی کتنے خوف زدہ ہو۔ کنگ نے شیزو اور ساحل کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا اور اپنے ماسک کے اندر سے طنزیہ مسکرایا اور کم سونگ کی طرف بڑھنے لگا۔ کم سونگ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ 41 سال کا مرد اس وقت 23 سال کے لڑکے سے خوف کھا رہا تھا۔ کنگ نے کم سونگ کا گریبان پکڑا اور بولا، آخر وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے ساحل پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرا آدمی ہے؟ کم سونگ کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا، لیکن کنگ کی گینگ کے سبھی ممبر ڈرتے ہوئے کم سونگ کے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھنے لگے کہ اب اس کا کیا حشر ہوگا، اور کنگ سمجھ چکا تھا کہ ساحل پر کس نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور کنگ اپنے دشمنوں میں سے ہوتا ہوا کم سونگ کے رائٹ ہینڈ کی طرف بڑھا، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کنگ کو چھو بھی سکے۔
کم سونگ کے رائٹ ہینڈ نے کنگ کو مکہ مارنے کی کوشش کی اور کنگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی 5 انگلیوں کو توڑ ڈالا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ تو جانتا تھا ساحل میرا آدمی ہے، تو نے یہ جانتے ہوئے میرے آدمی کو کیسے ہاتھ لگایا؟ پورا ساؤتھ کوریا جانتا ہے کہ میری چیز کو صرف میں ہی تباہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہوں۔ تو نے میرے آدمی کو چھوا کیسے؟ وہ درد سے کراتا ہوا زمین پر گر گیا، لیکن وہ کنگ تھا، اسے کسی پر رحم نہیں آتا تھا۔ کنگ نیچے جھکا اور اس نے اس کے دونوں بازوؤں کی ہڈی کو توڑ ڈالا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سب لوگ لرز گئے تھے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد کس کا نمبر تھا، پر کنگ یہی نہیں رکا۔ اس نے کم سونگ کے رائٹ ہینڈ کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیوں کو بھی توڑ ڈالا اور پھر اس کی لات سے اس کو گھسیٹتا ہوا کم سونگ کی طرف بڑھا۔ کم سونگ، میں نے اس کے ہاتھ اور پیر تو نکارا کر دیے ہیں جس سے اس نے ساحل کو مارا تھا، لیکن ابھی تک وہ زبان سلامت ہے جس نے میرے آدمی کو مارنے کا حکم دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ غصے سے کنگ کے پورے جسم کی رگیں تن چکی تھیں، کچھ اس طرح سے کہ اس کے بازو سے اس کی رگیں باہر ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شیزو بھی کنگ کو اس روپ میں دیکھ کر انتہا کی خوف زدہ تھی اور ساحل کی طرف دیکھی جو پوری طرح سے کانپ رہا تھا، اور شیزو بولی، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ یار سسٹر ان لو، تھوڑی دیر کے لیے چپ کرو، یہاں میں آ تو گیا تھا کنگ کی اجازت کے بنا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگلی لاش میری پڑی ملے گی۔ تمہاری کیوں پڑی ملے گی؟ وہ جب میری لاش پڑی ملے گی نا تب آپ کنگ سے پوچھ لینا۔ دیکھا جائے تو آئی تو میں بھی ہوں یہاں پر، تو بس اپنا بھی بوریا بستر پیک کر کے آئی تھی نا آپ گھر سے سسٹر ان لو، کیونکہ ہو سکتا ہے میری لاش کے بعد آپ کا جنازہ اٹھے۔ تب ہی شیزو مسکراتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی، میں تو بس کنگ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ تو میں بھی تو وہی کر رہا ہوں، کنگ کو دیکھنے کا مطلب موت کو دیکھنا، تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، کنگ کو دیکھنے کا مطلب موت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے اوپر کی ٹکٹ بک کروا لیں اور آپ فکر نہ کریں، مرنے سے پہلے کنگ ہی آپ کے سامنے آخری لمحات میں آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ کو تو وہی مارے گا۔ زیادہ بولو نہیں، میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی وہی مارے گا۔ یار سسٹر ان لو، چپ کر کے سین دیکھنے دو، کم از کم مرنے سے پہلے یہ سین تو انجوائے کر لیں۔ تب ہی وہ پھر سے کنگ کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ کنگ کم سونگ کے رائٹ ہینڈ کو لیے کم سونگ کے سامنے کھڑا تھا، اور پھر کنگ نے اس کو اس کی گردن سے پکڑا اور ایک ہی ہاتھ سے اس کو اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور پھر کنگ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ زمین پر گرتا چلا گیا، اور پھر کنگ نے اپنا دھیان کم سونگ کی طرف کیا۔ پھر وہ وہاں سے چلتا ہوا جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ اپنا سر نیچے کیے اپنے گھٹا جیسے گھنے بالوں کے بیچ میں سے اپنی نیلی آنکھوں سے غصے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ کم سونگ یہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ آج وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتا، پر وہ زندہ رہنے کی آخری کوشش کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ کنگ کی گینگ کنگ پر حملہ کر دیا۔ وہ سب آدمی اس ایک شخص کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام تھے، وہ سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ تبھی کنگ کے پیچھے سے اس کی کمر پر ایک آدمی نے چاقو مار دیا اور ساتھ ہی اس کے سر پر کسی نے لوہے کا راڈ مارا۔ وہ ایک پل کو زمین پر جا کر گرا اور کم سونگ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگا، اور اب کنگ کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں، اور کم سونگ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگا، تمہارا کنگ تو زمین پر پڑا ہے، اب تم سب لوگوں کو کون بچائے گا؟
شیزو بھی ایک پل کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ جس شخص سے پورا سیول کانپتا تھا، اس کے نام سے سب لرزتے تھے، جس کے قدموں کی آہٹ سے دل دہل جاتا تھا، جس کی ایک نگاہ سے روح کانپ جاتی تھی، آج وہ شخص زمین پر پڑا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ شیزو سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ تب ہی وہ ساحل کی طرف مڑی اور اس نے ساحل کو دیکھا، جو پہلے سے اور زیادہ خوف میں کانپ رہا تھا، جیسے اب سچ میں تباہی آنے والی ہو۔ اور شیزو یہ سوچ رہی تھی کہ ساحل شاید اب اس لیے کانپ رہا ہے کہ شاید اب ہم سب مرنے والے ہیں یا پھر کنگ مرنے والا ہے۔ لیکن شیزو اس بات سے انجان تھی کہ وہ کنگ تھا، وہ مرتا نہیں تھا، وہ مارتا تھا، وہ تباہ نہیں ہوتا تھا، وہ دوسروں کو تباہ کرتا تھا۔ تب ہی ساحل کانپتے ہوئے شیزو کی طرف مڑا اور کپکپاتی آواز میں بولا، کیا تم جانتی ہو پورا انڈر ورلڈ کنگ کے نام سے کیوں خوف کھاتا ہے اور اس کو کنگ کیوں بلاتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کوئی بات نہیں، تم دیکھ لینا، ابھی پتہ چل جائے گا، وہ خوف سے گہری آواز میں بولا تھا۔ تب ہی کنگ نے اپنی آنکھیں کھولی، جو کہ نیلے رنگ سے اور زیادہ چمک رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اب رات میں کنگ آیا تھا۔ تب ہی کنگ اٹھا اور ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ اب وہاں کا منظر کچھ ایسا تھا کہ جیسے اب تباہی آنے والی ہو۔ وہاں کی ٹمٹماتی روشنی اور کنگ کے سر سے بہتا ہوا خون جو اس کے پورے چہرے کو لال کر رہا تھا، اس کے وہ خون سے بھیگے گیلے بال، اور پھر اس کی آنکھیں جو ایسے چمک رہی تھی جیسے تباہی ڈھا رہی ہوں۔ کنگ کے جسم کی ہر ایک رگ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، وہ اس وقت تن چکی تھی۔ کنگ کو دیکھنے والے سوچ رہے تھے، تو یہ ہے ان کا اصلی روپ۔ تب ہی شیزو ساحل سے بولی، یہ کنگ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے پہلے بھی اس سے خوف آ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے میں موت کے بہت قریب کھڑی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے شیزو، میں کس لیے کانپ رہا تھا؟ اور پھر بولا، کنگ جب بھی موت کو چھو کر آتا ہے تو اس کے اندر ایک انجانی سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ اس کے غصے کی طاقت ہے یا کیا، لیکن یہ کسی معمولی انسان میں طاقت نہیں پائی جاتی، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور یہی کنگ کی اصل طاقت ہے جو ہر ایک میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اس کو کنگ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ساحل بولا، کنگ کی یہ طاقت دیکھنے کے بعد کم ہی لوگ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ اس طرح کے غصے میں آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس کا دوست یا اس کا دشمن، بس کنگ کو سب کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ اچانک کنگ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا سر نیچے زمین کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے کنگ کو مرا ہوا سمجھ کر جشن منا رہے تھے، اب وہ اپنے سامنے اپنی موت کو کھڑا پا رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا تباہی آنے والی ہے۔ پر ان میں سے ایک آدمی کنگ کو کمزور سمجھتا ہوا کنگ کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا، اور پھر کنگ کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے، تو زندہ کیسے ہے؟ مطلب تجھے ابھی اور مار کھانی ہے۔ تب ہی کنگ نے اپنا سر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ کنگ کی نیلی آنکھوں میں اس وقت غصہ طاری تھا، اور وہ آدمی بے ساختہ لرز کر 2 قدم پیچھے ہوا جب کنگ نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کو گردن سے پکڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا، وہ دور کم سونگ کے پاس جا کر گرا۔ دوبارہ اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ اس زمین پہ پڑے آدمی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید وہ مر گیا ہو۔ تب ہی سب لوگ ایک دفعہ لرز اٹھے۔ اب کنگ کی باری تھی آگے بڑھنے کی، اور وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ کسی میں ہمت نہیں تھی اب اس کو روکنے کی۔ نہ ہی وہاں سے کوئی بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی اب وہاں پر کوئی زندہ رہ سکتا تھا، صرف وہاں پر مر سکتے تھے۔ تبھی پاس پڑے ایک ٹیبل پر نوڈلز کا کپ پڑا تھا، جو شاید کچھ دیر پہلے کم سونگ نے کھایا تھا۔
جس میں اسٹیل کی چاپ سٹکس پڑی تھی۔ کنگ نے وہ چاپ سٹکس اٹھا لیں اور اپنی مٹھی میں بند کرتے ہوئے انہیں پکڑ لیا، اور اب کنگ کم سونگ کی طرف اس طرح سے بڑھ رہا تھا جیسے اسے کسی کا خوف نہ ہو، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ وہ چلتا ہوا کم سونگ کے پاس جا پہنچا۔ تبھی کم سونگ لرزتی آواز میں بولا، کنگ مجھے معاف۔ ابھی وہ یہ بولا ہی تھا جب کنگ نے وہی نوکدار چاپ سٹک اٹھا کر کم سونگ کے گلے میں دے ماری۔ سب لوگ ایک بار کانپ کر رہ گئے اور کنگ سونگ زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ آج پھر کنگ آیا تھا جو اپنے ساتھ موت لایا تھا۔ کنگ کم سونگ کی لاش کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک کے بعد ایک کو مارتا چلا گیا۔ اب کچھ ہی دیر بعد وہ ان سب کی لاشوں کے اوپر بیٹھا تھا۔ وہ کنگ تھا، وہ اپنا تخت خود بناتا تھا، چاہے پھر وہ تخت لاشوں کا ہو یا پھر کوئی عالیشان کرسی، چاہے جہاں پر کنگ بیٹھے وہی اس کا تخت تھا۔ تب ہی کنگ نے پاس میں پڑی آدمی کی لاش کے پیٹ کے اندر سے چاقو نکالا اور ساحل کی طرف پھینکا۔ وہ چاقو ساحل کی رسی پر لگا تھا جس سے رسی کھل چکی تھی۔ پھر کنگ بولا، ان سب کو کھول۔ کنگ کی آواز سن کر ساحل ڈرتے ہوئے ان سب کو کھولنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ کنگ کی گینگ کے ممبر کنگ کے آگے ایک گھٹنے پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ آج ساحل بھی اپنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ تبھی شیزو کے گینگ کے ممبر نہ چاہتے ہوئے بھی کنگ کا ڈر دیکھ کر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ چکے تھے۔ شیزو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، مگر وہ کنگ کی انہی اداؤں پر فدا بھی تھی۔ تبھی کنگ شیزو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ لاشوں کے ڈھیر پر بیٹھا وہ شیزا سے سوال کرنے لگا، تو شیزا تم یہاں پر احسان کرنے آئی تھی؟ نہیں، میں نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کنگ؟ لیکن کنگ نے اس کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور پھر ساحل کی طرف مخاطب ہوا، جو کہ اپنے گھٹنوں پر اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا، کیونکہ شاید وہ اپنے انجام سے واقف تھا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ پھر کنگ بولا، تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے، جو مجھے بتائے بغیر یہاں پر آ گئے تھے۔ کنگ کی آواز اس وقت گہری تھی، اس کی آواز میں دہشت تھی۔ کنگ مجھے معاف کر دو۔ تب ہی کنگ لاشوں کے ڈھیر سے نیچے اترتا ہوا ساحل کی طرف بڑھا۔ ساحل گھٹنوں پر بیٹھا تھا جب کنگ ساحل کی طرف نیچے دیکھتے ہوئے بولا، یہ میری سلطنت ہے، اسے میں نے بنایا ہے، اسے تباہ بھی میں خود کروں گا۔ تم میرے آدمی ہو، تمہیں ختم بھی میں خود کروں گا۔ ساحل یہ سن کر لرز اٹھا۔ تب ہی کنگ بولا، اٹھ کر کھڑے ہو، اور ساحل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ سر اس نے نیچے کو جھکایا ہوا تھا۔ کنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے خوف کھا رہا تھا، اور کنگ اس کے گریبان پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، غلطی کی ہے، سزا بھی تمہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہی کنگ نے ایک زوردار تھپڑ ساحل کے منہ پر مارا، اس طرح کہ ساحل کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا اور وہ زمین پر جا کر گرا۔ شیزو یہ دیکھ کر ایک پل کے لیے کانپ گئی۔ تب ہی کنگ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اور ساحل یہاں سے جا سکتے ہو، اور وہ سب اٹھے اور باہر نکل گئے۔ تب ہی شیزو نے بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی جب پیچھے سے وہ گہری آواز میں بولا، مس شیزو، آپ کو میں نے جانے کے لیے نہیں کہا۔ اور شیزو بے ساختہ وہیں پر تھم گئی۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا۔ اس نے یہی لہجہ صبح بھی کہیں پر سنا تھا اور یہی الفاظ تھے۔ اور پھر وہ پیچھے کی طرف گھومی اور ایک بار وہ کنگ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کنگ اب غصے میں نہیں تھا۔ پھر وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی کنگ کی طرف آئی۔ کنگ، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تم پر احسان کرنا چاہتی تھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے شیزا، میں بس نام کا کنگ ہوں؟ تبھی شیزو کنگ کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم مجھ پر نظر رکھتے ہو؟ مطلب تمہیں میری فکر ہو رہی تھی کنگ؟ مطلب پورا سیول جانتا ہے کنگ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہی کنگ آج میری پرواہ کر رہا ہے۔ بے ساختہ کنگ کا کہکا بلند ہوتا چلا گیا اور پھر وہ ہنستا چلا گیا۔
جبکہ شیزو حیران کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ماسک کے اندر سے ہنس رہا تھا اور شیزو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار اس کا ماسک اتار لے اور ایک بار تو اس کی ہنسی کو دیکھ لے کہ اس شخص کی آنکھوں کی طرح اس کی ہنسی کتنی خوبصورت تھی۔ اس کا مطلب، شیزا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری پرواہ کر رہا تھا؟ ہاں، شیزو بس اتنا ہی بولی، اور کنگ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنستا ہوا شیزو کے قریب جا پہنچا اور اپنا چہرہ شیزو کے چہرے کے قریب کرتا ہوا بولا، تم اس بارے میں جو سوچنا چاہتی ہو سوچ سکتی ہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے کنگ واپس پیچھے ہو گیا، جبکہ شیزو وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے مانو ابھی سینے سے باہر نکل آئے۔ تبھی شیزو ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر کنگ سے بولی، اب میں چلی جاؤں کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ اور شیزو جانے لگی تبھی ایک بار پھر کنگ سے بولی، اب تم دوبارہ کہاں پر ملو گے؟ میں تمہیں کہاں پر ڈھونڈوں گی کنگ؟ آج میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آئی تھی اور آج میں نے تمہارا وہ روپ دیکھ لیا جو شاید میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کنگ خاموشی سے بس اس کی آنکھوں میں دیکھے اس کی بات سن رہا تھا۔ پورا سیول جانتا ہے شیزا کہ جب تک میں نہیں چاہوں مجھ سے کوئی نہیں مل سکتا، لیکن میں نے ایسا کب کہا کہ میں تم سے نہیں مل سکتا؟ سیول کی ایک بڑی گینگ کا لیڈر دوسری بڑی گینگ کی لیڈر سے تو مل ہی سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی شیزا پیچھے کو مڑی اور مسکرائی، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا انتظار رہے گا کنگ، لیکن مجھے زیادہ انتظار کرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ جیسے تمہاری سلطنت کی چیز تم ہی تب بنا سکتے ہو اور تباہ کر سکتے ہو، اسی طرح مجھے جو چیز پسند آ جائے، جو میرے دل کے قریب ہو، وہ بس مجھے چاہیے ہوتی ہے کنگ۔ اور وہ جا چکی تھی۔ تبھی کنگ پیچھے سے سوچتے ہوئے بولا، انٹرسٹنگ، اب تو ہماری ملاقات روز ہوگی شیزا، پھر سے ایک نئے روپ میں، پھر سے ایک نئے رنگ میں، پھر سے ایک نئے انداز میں ہم پھر ملیں گے۔ تم تو یہ جانتی ہی نہیں ہو شیزا کہ جس کنگ سے تم ملنے کے لیے اتنی بے چین تھی، اسی کنگ کے ہاتھوں کی بنی فش تم صبح کھا چکی ہو۔ تم وہی تیکھی مرچ ہو جو صبح میری پارکنگ کو خریدنا چاہتی تھی، اور میں جانتا ہوں جو چیز تمہیں پسند آ جائے تم اسے حاصل کر لیتی ہو، جیسے صبح تم نے میری پارکنگ پر قبضہ کیا تھا۔ لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں کنگ ہوں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ تو میرے خیال سے میگا ایپیسوڈ ہو گئی ہے، مطلب میرے حساب سے تو بہت لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ وائس اوور میں دے رہی تھی نا، تو کافی ٹائم لگ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو بھی لائک شیئر کمنٹ کر دو، پیچھے کی بھی شور کو اگنور کرنا، اور قلب سکون انشاءاللہ میں کل پوسٹ کروں گی، اور ملی ہے کہ ناول انشاءاللہ پھر میں پرسوں پوسٹ کروں گی۔ باقی خدا حافظ۔